بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی مثل لا حول ولا قوة الا باللہ خمسۃ اوجہ۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ لا حول ولا قوة الا باللہ، یہ یا اس جیسی تمام مثالوں میں جہاں لا نفی جنس کا تکرار ہو دوسرے اسم کے ساتھ، اور لا اور اس کے اسم کے درمیان فاصلہ بھی نہ ہو، جیسے لا حول ولا قوۃ الا باللہ ہے، لا کا تکرار بھی ہے دوسرے اسم کے ساتھ اور فاصلہ بھی نہیں ہے لا اور اس کے اسم کے درمیان۔ تو اس طرح کے اسماء میں جیسے لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، لا بیع فیہ ولا خلۃ، تو اس طرح کے اس میں عبارات میں مثالوں میں 5 وجہیں پڑھنی جائز ہے۔ خمسۃ اوجہ، 5 صورتیں اعراب کے اعتبار سے 5 صورتیں پڑھنی جائز ہے۔ نمبر 1 فتحہما، دونوں کی فتح، لا قوت الا لا حول ولا قوت الا باللہ، دونوں اسم مفتوح ہوں گے۔ یہ آپ اسپیکر بند کریں، بھائی کے ساتھی کا اسپیکر کھلا ہوا ہے۔ فتحہما، دونوں اسم مفتوح پڑھے جائیں، یعنی دونوں جگہ پر لا نفی جنس ہو اور اس کا اسم نکرہ مفردہ ہونے کی وجہ سے مبنی بر فتح ہو۔ تو لا حول ولا قوت، یہ بھی جملہ ہو، لا حول اور آگے لا قوت، یہ دونوں الگ الگ جملے ہوں، اور یہ عطف الجملہ علی الجملہ ہو، دونوں کی خبر محذوف ہوگی۔ لا حول لنا ولا قوت لنا الا باللہ، تو لا حول لنا یہ الگ جملہ ہو جائے گا، ولا قوت لنا یہ الگ جملہ ہو جائے گا، تو یہ عطف الجملہ علی الجملہ ہو۔ نمبر 2 فتح الاول و نصب الثانی، یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، پہلا اسم نکرہ مفردہ ہونے کی وجہ سے مبنی بر فتح ہو لا حول، اور دوسرا اسم پہلے کے لفظوں پر عطف ہو، دوسرے اسم سے پہلے جو لا ہے یہ زائد ہو جائے گا، اور دوسرا اسم پہلے اسم کے لفظوں پر اس کا عطف ہوگا، تو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نمبر 3 ورفعہ، تیسری صورت کہ پہلا اسم مبنی بر فتح ہو اور دوسرا مرفوع ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ پہلا اسم لا کا اسم ہو اور دوسرا جو اسم ہے اس کو پہلے اسم کے محل پر اس کا عطف کریں، اور محلن چونکہ وہ مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے لہذا یہ دوسرا اسم بھی مرفوع ہوگا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور نمبر 4 رفعہما، چوتھی صورت یہ ہے کہ دونوں مرفوع ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس صورت میں دونوں جگہ کا جو لام ہوگا یہ لام زائد ہوگا، اور حول قوت مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوں گے، جیسے لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ قرآن کریم میں۔ اور 5ویں صورت ہوگی ورفع الاول علی الضعف وفتح الثانی، پہلا مرفوع ہو اور دوسرا مفتوح ہو، یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس صورت میں پہلا جو لا ہوگا یہ لیسا کے معنی میں ہو جائے گا، اور حول لیسا کے معنی میں ہو کر لا نفی جنس کے بجائے یہ لا نافیہ ہوگا، مشبہ بلیسا جس کو کہتے ہیں، اور حول اس کا اسم ہوگا،
اور دوسرا جو لا ہے یہ لا نفی جنس کا ہوگا اور اس کا اسم مبنی برفتہ ہوگا، لا حول ولا قوت الا باللہ. لیکن مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الا ضعفین کہ یہ صورت ضعیف ہے، اس لیے کہ لا نفی لا نافیہ جو لا مشبہ بلیسا ہے، لا کی لیسا کے ساتھ مشابہت کمزور ہے. پیچھے اگر آپ کو یاد ہو تو مرفوعات میں یہ بحث گزری تھی کہ وہ وفی لا شاذن، کہ ماں کے ساتھ ماں کی لیسا کے ساتھ مشابہت قوی ہے، لیکن لا اس کی نافیہ کی لیسا کے ساتھ مشابہت ضعیف ہے، اس لیے یہ صورت ضعیف ہوگی. تو یہ 5 صورتیں اس طرح بن گئی. آگے مصنف فرماتے ہیں وَإِذَا دَخَلَتِ الْحَمْزَةُ لَمْ يَتَغَيَّرِ الْعَمَلُ، یعنی لا نفی جنس پر جب حمزہ داخل ہو جائے گی تو لا نفی جنس کا جو عمل ہے وہ تبدیل نہیں ہوگا، وہ اسی طرح برقرار رہے گا جس طرح پہلے لا کا عمل تھا، اس کے بعد بھی لا کا عمل ایسا ہی باقی رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حمزہ کسی بھی عامل کے عمل کو تبدیل نہیں کرتی، ختم نہیں کرتی. کوئی بھی عامل ہو، خواہ لا ہو، ما نافیہ ہو، کوئی بھی عامل ہو، حروف مشبہ بالفعل ہو، کوئی بھی ہو، ان کے عمل کو ختم نہیں کرتی. البتہ لا کا جو یہ حمزہ کا اپنا جو معنی ہے وہ برقرار رہے گا. حمزہ کبھی خالی استعمال کے لیے ہوگی جیسے اعلیٰ رجل فی الدار، کبھی تمنی عارض کے لیے ہوگی جیسے اعلیٰ نزول عندنا فنحسن وغیرہ. تو اس کے جو اپنے معنی ہیں وہ برقرار رہیں گے، لیکن لا کا عمل متغیر نہیں ہوگا، تبدیل نہیں ہوگا. وَإِذَا دَخَلَتِ الْحَمْزَةُ، تو جب حمزہ لا پر داخل ہو جائے گی، لم يتغیر العمل، تو لا کا عمل متغیر نہیں ہوگا، تبدیل نہیں ہوگا. ومعناها، اور لا حمزہ کا جو اپنا معنی ہے وہ استفہام بھی ہوگا، جیسے اعلیٰ رجل فی الدار، اور عارض بھی ہوگا اعلیٰ نزول عندنا فنحسنا، تمنی بھی ہوگا اعلیٰ ما فاشربہ. یہ تو یہ حمزہ کے جو اپنے معنی ہیں وہ برقرار رہیں گے، اور اس کے علاوہ بھی حمزہ کے جو معنی ہیں، یہ تو 3 معنی انہوں نے بیان کیے، اس کے علاوہ جو حمزہ کے معنی ہیں وہ بھی برقرار رہیں گے، یعنی جس معنی کے لیے حمزہ ہوگی وہ معنی بھی برقرار رہے گا. ونات المبنی الاول مفردا یلیہ مبنی و معرب رفعا و نصبا. یہ عبارت ہے کہ ونات المبنی ہے، اور مبنی کی نعت لا نفی جنس جب مبنی ہو تو اس کی نعت پہلی ہو، مفرد ہو، متصل ہو، اس کے یلیہ متصل ہو، مبنی بھی ہوگی، معرب بھی ہوگی، رفعن بھی ہوگی، نصبن بھی ہوگی. مثلو جیسے لا رجلا ظریفہ، لا رجلا ظریفن، لا رجلا ظریفان، وَإِلَّا فَالْإِعْرَابُ، ورنہ معرب ہوگی. یہ یہاں سے نا مصنف رحمۃ اللہ علیہ لا نفی جنس کے جو توابع ہیں ان کے احکامات بیان کر رہے ہیں، اور 2 تابعوں کو احکامات بیان کیے، ایک یہ صفت کے اور دوسرا یہ عطف کے، عطف الحرف کے مثال بیان ہوئے. تو صفت کے بارے میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا نفی جنس کے اسم کی جو آگے صفت لائی جائے گی، اگر اس صفت کے اندر 3 شرطیں پائی جائیں. نمبر 1 کے الاولو، کہ وہ صفت پہلی صفت ہو، دوسری تیسری نہ ہو. نمبر 2 مفرد ہو، مضاف یا مشابہ بالمضاف نہ ہو. نمبر 3 یلی ہے، لا نفی جنس کی وہ جو صفت ہے اسم کے متصل آئے، فاصلہ نہ ہو. تو یہ تینوں شرطیں جہاں جب پائی جائیں تو یہ مبنی و معربن، اس پر 2 اعراب صفت پر پڑھنے جائز ہے. مبنی بھی اس کا پڑھنا جائز ہے اور معرب پڑھنا بھی جائز ہے. مبنی کی مثال لا رجل ظریفہ، اور معرب میں معرب رفع بھی پڑھنا جائز ہے، اور معرب رفعن و نصبن، رفع پڑھنا لا رجل ظریفن، اور نصبن پڑھیں کہ لا رجل ظریفن. اگر موصوف کے لفظوں سے صفت بنائیں تو یہ مبنی برفتہ ہوگی، جیسے خود مبنی برفتہ ہے، لا رجل ظریفہ فی الدار، تو یہ ظریفہ رجلہ کی صفت ہے لفظوں سے، یہ اس رجلہ کی صفت ہے لفظوں سے. اور اگر محل سے صفت بنائیں تو
پھر لا رجلا ظریفن اور لا رجلا ظریفن دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں مورب ہونے کے اعتبار سے. وَإِلَّا فَالْإِعْرَابُ، اگر یہ تین شرطیں ان میں سے کوئی ایک شرط نہ پائی جائے، مثلا وہ اس کی پہلی صفت نہ ہو، یا پہلی صفت ہو لیکن مفرد نہ ہو، مضاف یا مشابہ میں مضاف ہو، یا پہلی صفت بھی ہو مفرد بھی ہو مضاف مشابہ میں مضاف نہ ہو لیکن متصل نہ ہو، لا اور اس اسم کے درمیان فاصلہ آ جائے، فل اعراب ہو تو یہ مورب قرار دی جائے گی. اگر اس کے لفظوں سے مورب قرار دیں تو منصوب ہوگی، مال سے مورب قرار دیں تو مرفوع ہو جائے گی. والعطف علی اللفظ والمحل جائز، یہ توابع میں سے دوسرے تابع کا بیان ہے، یعنی لا نفی جنس کے اسم کے جو توابع ہیں ان میں سے دوسرا تابع، یہ عطف بالحرف اس کو کہتے ہیں. اس کا بیان فرماتے ہیں کہ اگر حرف عطف کے ذریعے لا کے اسم پر کسی اسم کا عطف کیا جائے تو اس کے لیے البتہ یہ شرط ہے کہ ایسا اسم ہو جس پر لا نفی جنس خود بھی داخل ہو کر عمل کر سکتا ہو. ایسے اسم کا عطف کریں تو اس اسم کو لا نفی جنس کے اسم کے لفظوں پر عطف کر کے معطوف کو معطوف علیہ کی طرح منصوب پڑھنا بھی جائز ہے، جیسے لا آبا و ابنن، ابنن کو آبا کے لفظوں پر عطف کر کے لا نفی جنس کا اسم قرار دے کر اس کو عطف کر یہ منصوب پڑھا لا آبا و ابنن، اور لا نفی جنس کے محل پر عطف کر کے اس کو مرفوع پڑھنا بھی جائز ہے، لا آبا و ابنن، دونوں طرح پڑھنا جائز. لیکن اس معطوف اسم میں یہ شرط ہے کہ معطوف اسم ایسا ہو کہ اگر اس اسم پر لا نفی جنس کو داخل کریں تو وہ اس میں عمل کر سکتا ہو. جو اگر لا نفی جنس کو ابنن کے لفظ پر داخل کریں، لا ابنا، لا ابنا، دونوں اس پر عمل چونکہ کر سکتا ہے، اس لیے اس کو لا نفی جنس کے اسم پر معطوف بھی کر سکتے ہیں. وَمِثْلُ لَا أَبَا لَهُ وَلَا غُلَامَيْ لَهُ جَائِزٌ تشبیہاً لَهُ بِالْمُضَافِ. مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب لا نفی جنس کا اسم لفظ اب ہو یا لفظ اخ ہو یا تثنیہ کا لفظ یا جمع مذکر سالم کا لفظ ہو اور اس کے بعد لام اضافت بھی ہو جو اضافت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو اس میں دو طرح سے پڑھنا جائز ہے. قیاس کے مطابق لفظ اب اور لفظ اخ کے الف کو حذف کر کے، اور تثنیہ اور جمع مذکر سالم جو ہے اس کے نون کو برقرار رکھ کے پڑھنا یہ بھی جائز ہے. جیسے لا آبا لہو، لا آبا لہو الف کو حذف کر کے لا آبا لہو، لا اخا لہو، اور لا غلامین لہو، لا ناصرین لہو، نون کو برقرار رکھ کے. اور یہ بھی جائز ہے کہ ان کو خلاف القیاس یعنی اب اور اخ کے الف کو برقرار رکھے اور تثنیہ جمع کے نون کو حذف کر کے پڑھیں، لا آبن لہو، لا غلامی لہو، جائز. تو یہ دونوں صورتیں جائز ہیں، خلاف القیاس پڑھنا جائز ہے، خلاف قیاس کے مطابق بھی پڑھنا جائز، دونوں صورتیں جائز ہیں. وَمِثْلَ لا آبن لہو ولا غلامی لہو جائز ہے. تشبیہاً لہو بالمضاف، اس لیے کہ اس کو مضاف کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، جس طرح مضاف الیہ مضاف کی تخصیص کر دیتا ہے ایسے یہ بھی تخصیص کرے گا. تو تخصیص والے معنی میں مضاف کے ساتھ مشابہ کر کے اس پر یہ اعراب پڑھنا، دونوں یہ اعراب پڑھنے جائز ہیں، دونوں صورتیں جائز ہیں. البتہ اس میں اختلاف ہے کہ یہ خود مضاف ہوگا یا مشابہ بالمضاف ہوگا، اس میں پھر اختلاف ہے. مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک لیس بمضاف، یہ مضاف نہیں ہے، صرف مشابہ بالمضاف ہے. لیکن امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ اس کو
مضاف قرار دیتے ہیں، مشابہ بالمضاف نہیں قرار دیتے۔ جائز تشبیہ لہو بالمضاف، جائز ہے اس کو مضاف کے ساتھ تشبیہ دے کر، لمشارکۃ لہو فی اصل المعنی، کیونکہ وہ اصل معنی میں اس کے ساتھ مضاف کے ساتھ شریک ہے۔ ومن ثم لم یجوز لا ابا فیہا، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا ابا فیہا جائز نہیں ہے، یعنی وہ لا نفی جنس کا اسم اگر ابن کا لفظ ہو تو اس کو دوسرے ماں بعد کی طرف مضاف کر کے پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن وہاں جائز ہے کہ جہاں مضاف الیہ مضاف کے اندر تخصیص پیدا کر سکتا ہو، اور تخصیص وہاں ہوگی کہ جب اب کے لفظ کو انسانوں میں سے کسی چیز کی طرف مضاف کیا جائے، اور اگر انسانوں کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف مضاف کرتے ہیں تو پھر یہ جائز نہیں ہے۔ جیسے لا ابا فیا، ہاں سے مراد دار ہے، لا ابا فی دار ہے، یہ دار اب کے لفظ کی کوئی تخصیص نہیں کر سکے گا، اس لیے یہ جائز نہیں، لیکن ہے ولیس بمضاف، مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پھر یہ مضاف نہیں ہے بلکہ مشابہ بالمضاف ہے، اور امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ مضاف ہے، خلاف لسیبوی، برخلاف امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کے نزدیک یہ مضاف ہے۔ ویوسف کثیرا فی مثل، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں قرینہ موجود ہو لا نفی جنس کے اسم پر دلالت کرنے والا، تو اس قرینے کی وجہ سے لا نفی جنس کے حذف کو اسم کو حذف کر دیا جاتا ہے، اور یہ حذف کرنا کثرت کے ساتھ ہے، کلام عرب میں کثرت کے ساتھ ہے لا نفی جنس کے حذف کرنا پایا جاتا ہے۔ جیسے مثلا لا علیکا، یہ اصل میں تھا لا بأس علیکا، یہ باسا کا لفظ یہ لا کا اسم ہے، اس کو حذف کیا گیا ہے، اور کرینہ یہ ہے کہ لا بھی حرف ہے اور یہ علیکا میں اعلی حرف ہے، حرف حرف پر داخل ہے، حالانکہ لا حرف پر داخل نہیں ہوتا، تو لازمان یہاں کوئی درمیان میں چیز ایک ایسا اسم ہوگا جو لا کا نفی جنس کا اسم بنے گا، اور وہ یہ باسا کا لفظ ہے۔ وَيُوسَفَ کثیرن، اور کثرت کے ساتھ اس کو حذف بھی کیا جاتا ہے، جیسے لا علیکا ای لا باسا علیکا۔